السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک زبردست سا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ مشت زنی یہ شیطانی فعل ہے، اس سے بچنے کے اسلامی طریقے کیا ہیں، ہم اس غلیظ بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نادان دوست، ہمارے دوست احباب جاننے والے اس بیماری میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ اور دوستو، آپ یاد رکھیں کہ مشت زنی کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے۔ مشت زنی جن لوگوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، جو لوگ ان میرڈ ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی زیادہ انکم کا، ان کے پاس کوئی سورس بھی نہیں ہوتا، یا پھر ان کے پاس مصروفیت کا کوئی سورس نہیں ہوتا، وہ فری ہوتے ہیں، تنہائی میں کافی زیادہ ان کو ٹائم ملتا ہے، تو پھر اس شیطانی فعل کا وہ ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ یہ سارے ریزن ہیں۔ اب جو لوگ ان میرڈ ہیں، ان کے پاس کوئی انکم کا سورس نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم کافی وافر مقدار میں ہے، تو وہ جب مشت زنی کرتے ہیں تو دوستو یقین کریں کہ مشت زنی یہ ایک ایسا برا فعل ہے، شیطانی فعل ہے کہ اس کا گناہ کا اثر والدین کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ بیکاز اگر والدین اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کر دیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کچھ زیادہ اس میں بوائز یا اس میں زیادہ لڑکے اس فعل کا ارتکاب کر سکیں، بیکاز شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا، تو یہ بہت سارے گناہوں سے انسان کو بچا دیتی ہے۔ دوستو، ایک تو اس کے یہ سب ریزن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اکیلا آدمی شیطان ہے، اکیلے آدمی کو شیطان سے تشبیہ دی ہے، بیکاز اکیلا جب آدمی تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہا ہوتا، وہ والا اکیلے پن اس سے مستثنا ہے جو اکیلے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یا اچھا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنا کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں۔ جو اکیلا تنہائی میں بیٹھا اور اس کے پاس کوئی اور کام بھی نہیں ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا کہ اکیلا آدمی شیطان کی طرح ہوتا ہے، بیکاز شیطان اس کے اوپر بالکل ہیوی ہو جاتا ہے، اور تنہائی میں جب انسان اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو اس پہ شیطان کے ہیوی ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، وہ جو چاہے اس سے کروا سکتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، ایک تو یہ ہے کہ اکیلا آپ بیٹھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی زیادہ بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ اکیلے بیٹھ کے کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یا آپ اپنی کوئی فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہیں بیٹھ کے وہاں پہ، یہ تو ٹھیک ہے، بیکاز یہ آپ کی تنہائی کسی ریزن کی وجہ سے ہے۔ ادروائز آپ ایسے ہی اکیلے بیٹھ جائیں اور یوں سمجھ لیں کہ آج کل جیسے انٹرنیٹ کا بڑا فاسٹ دور ہے، تو جب اکیلے ہوتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے مشت زنی کے لیے شیطان جو ہے کافی زیادہ فورس کرتا ہے۔ دوستو، اس کے کافی سارے ریزن ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے فوش فلمیں، فوش لٹریچر، ہماری یہ آپ یوٹیوب کی ویڈیوز ہی دیکھ لیں، بڑے بڑے اس کے چینل ہیں جو وہاں پہ جب ٹیکسٹ میں جب اس کی کوئی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو دوستو سچ بتاؤں تو یہ جو ہیلتھ کے اوپر جتنی ویڈیوز بن رہی ہیں، ان ویڈیوز کے اندر جو ڈیٹیل سے بتایا جاتا ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ ایسے کریں، پھر ایسا کریں، اس کو اٹھائیں، پھر اس کے اوپر ایسے کریں، ایسے ان کو بوسہ دیں، پھر ایسے ان کو لٹائیں، پھر آرام سے، یہ اس طرح کا ایک لٹریچر سے جیسے ایک فوش لٹریچر ہوتا ہے جو حرام کے زمرے میں آتا ہے، اس طرح بہت ساری چینل کی آپ اگر ویڈیوز دیکھیں تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے اور بڑے مزے لے کر جو ویورز ہوتے ہیں وہ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بہت زیادہ لمبے پیج انہوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ یہ بڑے بڑے چینلز ہیں، میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں بیکاز میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بہت بڑے بڑے چینل ہیں، اگر آپ ان کی کوئی ویڈیو دیکھیں، سہاگرات کی کوئی ویڈیو دیکھ لیں، آپ کسی مشت زنی سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو دیکھ لیں، اور بھی کسی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ ویڈیو دیکھیں، تو انہوں نے ایک کمپلیٹ، انہوں نے ایک ناول کی طرح وہاں پہ انہوں نے ایک ڈیٹیل سے بیان کیا ہوتا ہے کہ ایسے کریں، ایسے کریں، ایسے کریں۔ دوستو، یہ فوش لٹریچر کے ضمن میں آتا ہے اور یہ حرام فعل ہے، یہ کوئی انسانیت کی خدمت نہیں ہے کہ جس سے اگر آپ کی ویڈیو سے لوگ کوئی مزہ لے رہے ہیں، اس سے شیطانی فعل کے اندر اس کو یوں سمجھ لیں کہ ترغیب مل رہی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کوئی برا کام کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر رہے دوستو۔ تو دوستو، میں آپ کو مشت زنی سے اس شیطانی فعل سے بچنے کا
اسلامی طریقہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک اس کا کچھ اس کے طریقے بالکل سب کے سامنے واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جلدی جلدی شادی کر لیں. جو دوست اس مطلب کہ کام میں بہت زیادہ ملوث ہو چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان کے لیے کوئی نکاح کا شادی کا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بندوبست فرما دے تاکہ وہ اس برے فیل سے بچ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ انٹرنیٹ پہ زیادہ تر بیٹھتے ہیں اگر ان کو کوئی کام نہیں ہے تو وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھنا تھوڑا کم کر دیں, اپنی ٹائمنگ تھوڑی کم کر لیں, کسی اور مصروفیت میں وہ مشغول ہو جائیں تو اس سے پھر بھی یہ شیطانی فعل سے بچ سکتے ہیں. دوسرا ادروائز آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کو ہم گندی نظر کہتے ہیں, ہم بری نظر سے آپ پرہیز کریں, نظر بد سے آپ پرہیز کریں. آپ کسی کو یوں سمجھ لیں کہ بازار میں جب کبھی ہم جاتے ہیں تو یہ اس چیز سے پرہیز کریں غیر محرم کی طرف آپ کی نظر نہ پڑے تو آپ مشت زنی سے بچ سکتے ہیں. بیکاز جب آنکھیں دیکھتی ہیں تو پھر دل کے اندر اس کا ابھار پیدا ہوتا ہے جو انسان کو پھر شیطانی فعل کے اوپر ترغیب دیتا ہے اور پھر انسان اس کے اوپر کرنے پہ قادر ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے استغفار کا کثرت کر دیں, اللہ تعالیٰ سے یوں سمجھ لیں کہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں. جب آپ کا ذہن اللہ کی طرف ہوگا, آپ اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی چاہیں گے تو آپ کا جو ذہن ہوگا وہ شیطانی کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور, اگر آپ صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے, آپ قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں. آپ دن میں 24 آورز میں آپ کو ایسا ٹائم بنا لیں, 10 منٹس 15 یا 20 منٹس کا آپ کوئی ٹائم اپنے کے لیے فکس کر دیں کہ اس ٹائم پہ میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے. تو اگر آپ اس طرح کرنا شروع کر دیں گے تو ضرور بھی ضرور آپ جو ہے اس برے فعل سے بچ سکتے ہیں. دوستو یہ اتنا برا فعل ہے مشت زنی. اسلام کا ایک اصول یہ ہے کہ اپنے جز سے, جو آپ کا اپنا ہی جز ہوتا ہے, اس سے نفع حاصل کرنا حرام ہے. تو چونکہ یہ انسان کی اپنی باڈی کا ہی ایک جز ہوتا ہے تو اس لیے بعض لوگ شاید بہت ہی ناعاقبت اندیش قسم کے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو اس کی جواز کا بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ مجبوری کے ساتھ آپ نعوذ باللہ آپ اس طرح کا شیطانی فعل کا ارتکاب کر سکتے ہیں. دوستو یہ گمراہی کی باتیں ہیں, آپ اس طرف دھیان نہ ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے. تو دوستو میں ابھی اپنی نالج کے مطابق میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ آپ مشت زنی کے شیطانی فعل سے کیسے بچ سکتے ہیں. اس سے بچنے کے جو اسلامی طریقے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. انشاءاللہ آپ اس پہ ایکٹ کریں, اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں, آپ اس پورے فعل سے انشاءاللہ ضرور بچیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والے وسائل سے مستفید ہو سکیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.